تمام ہی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو معبود برحق ہے اور جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج ہم جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا غیبی دولت حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ مارچ 2020 میں جب سے لاک ڈاؤن لگا تو ایک صاحب جاب لیس ہو گئے تھے، لیکن پورے سال گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی یا تنگی نہیں ہوئی۔ تو ان سے میں نے اس بات کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ روحانی بھائی، میں نے جو آپ سے حدیث سنی تھی اس کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ میں جہاں سے گمان بھی نہیں کرتا تھا مجھے وہاں سے رزق حاصل ہو جاتا تھا۔ تو میں نے ان سے جب وہ حدیث پوچھی، کیونکہ میں اکثر لوگوں سے بہت ساری باتیں کر جاتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے یہ حدیث بتائی تھی۔ تو آئیے ہم وہ حدیث کی خاصیت اور اس کی خصوصیت جان لیتے ہیں جو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے اذن سے میری زبان سے اس بندے کے لیے نکلی اور اس بندے کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہو گئی۔ حضرت سہل بن صادق سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، کثیر العیال ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں لیکن ذرائع آمدنی بہت کم ہے، تو میرے لیے کوئی نسخہ یا کوئی دعا ارشاد فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت دار فسلم علیہ، کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو اور اس کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو جو کہ قل هو اللہ احد ہے، اور کہا اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو فرمایا فسلم علیہ، تو مجھ پر سلام بھیج دیا کرو، لیکن یہ عمل کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ اکبر، تو ان صحابی نے اس عمل کو شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جب وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حتی افاد اللہ جرانہ، یعنی کہ اس عمل سے میں امیر ہونا ہی ہونا تھا لیکن میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ اب ہمسائے امیر نہ ہو جائیں تو اس بات کے ڈر سے کوئی حاسد ہی عمل نہیں کرے گا۔ تو آج سے ہی آپ یہ عمل شروع کر دیں کہ اگر گھر پہ کوئی ہو یا نہ ہو سلام ضرور کرنا ہے، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ غیبی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے رب العزت سے، میرے علم سے، قول سے، فیض سے جتنا ہو سکا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری، لیکن آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کرا کریں کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو اپنے روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔